کر دیا۔ جب ماں باپ اپنی اصلاح کے ساتھ اپنے بچوں کی اصلاح کریں گے اور وہ بچہ بعد میں جا کر کے بگڑ جائے گا تو ماں باپ کو علیحدہ کر دیا جائے گا، بچے کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر بچے اولاد کی تربیت نہیں کی اور پھر بچہ بگڑ جا رہا ہے تو ماں باپ سے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر کے کئی سالوں سے یہاں محنت چل رہی ہے، آپ حضرات اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن سال گزشتہ جب مولانا توقیر صاحب آئے تو میں نے ان کی ذمہ داری دی تھی اور یہ کہا کہ ایک سلیبس ہونا چاہیے جس میں بنیادی تربیت کی ساری چیزیں آنا چاہیے بچوں کو، تو اس لیے گلدستہ عائشہ کے نام سے ایک کتاب بھی ترتیب دلوائی اور اللہ کا شکر ہے یہ ترتیب دی گئی۔ دیکھیے اس میں ٹاپک ہیں کتنی چیزیں۔ سب سے پہلی چیز اسلام کی بنیادی چیز عقائد، تو عقیدے کو پہلے درست کیا گیا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا طریقہ کار معلوم ہو، اس کے مطابق زندگی گزارے، اسے سنت کہتے ہیں، اس لیے دوسرے نمبر پر سنتیں رکھی گئیں۔ پھر اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ بندے کو حاضر ہو کر اللہ سے دعائیں مانگنا ہے اور عاجزی کی پیش کرنا ہے، اس لیے مسنون اور مقبول دعائیں جو احادیث وغیرہ میں مذکور ہیں اس کو رکھا گیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا طریقہ کار، سیرت، ہر چیز جو نبی نے کیا ہے وہ سنت نہیں ہے، نبی کی سنتیں الگ ہیں اور نبی کے اخلاق، نبی کے عادات، نبی کا طور طریقہ یہ الگ ہیں، اسے سیرت کے نام سے جانا جاتا ہے، اس لیے سیرت کو بھی رکھا گیا۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرامین ہیں، آپ کے اقوال ہیں، اسے حدیث کے نام پر حفظ حدیث کا ایک کوٹا بنایا گیا جس میں 40 احادیث بھی نقل کی گئیں۔ اس کے علاوہ قرآنی آیات اور قرآنی دعائیں ہیں۔ پھر دنیاوی ضرورت کے اعتبار سے دنیاوی مسائل، بعض موقع پر نماز روزے کے مسائل پیش آتے تو ان مسائل کا تذکرہ کیا گیا۔ طہارت کے مسائل جس سے واقفیت حاصل کرنا اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، اور افسوس ہے کہ طہارت کے مسائل بھی مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے، اس لیے ان مسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر نماز کا طریقہ اور نماز کا ذکر کیا گیا۔ پھر اخیر میں مختصر سا حصہ تربیت کے لیے رکھا گیا، 2-3 چیزیں اس میں رکھی گئیں، سوال و جواب کے انداز کی چیزیں بھی رکھی گئیں، اور جو تربیت کی چیزیں رکھی گئیں ان میں بنیادی چیز حلال کی آمدنی کی کوشش، اور دوسری بات حلال آمدنی جب ہو تو اس کے خرچ کرنے کے لیے کہاں کہاں خرچ کیا جائے، جس پر ذکر کیا گیا صدقے کی فضیلت۔ اور پھر انسان غضب کے ماحول میں، غصے کے میں آ کر کے شیطان کی پیروی کرتا ہے، جیسے کل ہی ایک واقعہ یہاں پیش آ گیا جس کا نتیجہ آج دونوں پارٹی پریشان ہے، اس لیے اس کے لیے بھی کوشش کی گئی کہ شیطان کے غضب دلانے کی کوشش میں اس سے بچنے کی فکر کرنے کا طریقہ سکھلا دیا جائے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی اور کبریائی اور اس کا مقام و مرتبہ ذہن میں رکھ کر کے ہر وقت اس سے معافی مانگتے رہے، اور اللہ کے بڑائی ذہن میں ہوتی ہے تو بندہ معافی مانگتا ہے، اللہ ہم سب کو بھی معاف فرمائے۔ یہ کتاب آپ میں سے ہر ایک شخص کو مولا توقیر کا گلا پکڑ کر کے زبردستی حاصل کرنا چاہیے۔ اس وقت دونوں چیزیں اس وقت موجود ان کے پاس کتنی ہیں، اس سے آپ کو سروکار نہیں ہونا چاہیے، ان کو پکڑیے اور ہر ایک کو کوشش کر کے ان سے حاصل کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اچھا ایک بات رہ گئی جس کا ذکر ضروری تھا، نماز کے طور طریقے میں ہمارے ہاں چونکہ یہاں ارد گرد رہنے والے شوافع حضرات بھی ہیں، احناف بھی ہیں، اور اس لیے نماز کے طریقے میں حنفیہ کا طریقہ بھی ذکر کیا گیا، شافعی کا طریقہ بھی ذکر کیا گیا، اور دونوں طریقے ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے آپ حضرات کو ہر ایک کو حاصل کرنا چاہیے اور طریقہ سیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، اور اس ادارے کو اللہ تعالی دن دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے۔ اللہم